حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النصر آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ سورۃ النصر اپنے اندر ایک بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی خوشخبری رکھتی ہے۔ غلبہ دین کی بشارت یہ سورت سناتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا اور دین سارے عرب پر غالب آ چکا، اور دین کا عرب پہ غلبہ یہ پیش قیمہ تھا دنیا میں اس کے غالب آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی جانب سے مدد آ جائے، فتح و کامرانی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھیں تو شکر گزاری میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، کثرت سے استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرات سورۃ النصر جہاں غلبہ دین کی بشارت اپنے اندر رکھتی ہے، وہیں اس صورت کے اندر پیارے نبی کی وفات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی پیشن گوئی بھی مضمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد اب پورا ہو چکا ہے۔ دنیا میں اب آپ کا قیام بہت تھوڑا ہے اور آپ بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ترتیب نزول کے اعتبار سے سورۃ النصر کا نمبر ہے قرآنی سورتوں میں 114۔ قرآن میں 114 صورتیں ہیں، آخری نمبر جس صورت کو ملتا ہے قرآن مجید میں ترتیب نزول کے اعتبار سے وہ اسی سورۃ النصر کو ملتا ہے۔ تو اس طرح سورۃ النصر جہاں غلبہ دین کی بشارت دیتی ہے، وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، آپ کی وفات کے قریب ہونے کی پیشن گوئی بھی اس سورت نے کی ہے۔ حضرات پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے جلیل القدر پیغمبر تھے، آپ بشر تھے، اور جیسے اور سارے انسان مقدر کی عمر دنیا میں گزار کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یہ قانون آپ کے لیے بھی تھا۔ مقدر کی جو عمر آپ نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے پائی، وہ عمر گزارنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی موت کا آنا حتمی اور لازمی تھا۔ قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، اے پیغمبر آپ سے پہلے اس دنیا میں ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، کیا اگر آپ انتقال کر جائیں گے تو یہ کافر ہمیشہ رہ جائیں گے؟ قرآن مجید نے بے شمار کئی ایک آیتوں میں صراحت کے ساتھ اور کبھی اشارے اور کنایوں میں پیارے نبی کی وفات کی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور ان سارے انسانوں کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ سن 10 ہجری تک تقریباً دین مکمل ہو چکا تھا، بس دین کا ایک عظیم حکم باقی رہ گیا تھا جس پر پیارے نبی نے ابھی عمل نہیں کیا تھا، اور وہ تھا فریضہ حج بیت اللہ۔ تو سن 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا حج کیا، اور بیت اللہ کا حج کیا کیا، یوں سمجھیے کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ اسی لیے جیسے ہی آپ نے حج کیا، عرفہ کے میدان میں آپ کا وقوف ہوا، آسمان سے وہ آیت نازل ہو گئی جو تکمیل دین کی بشارت لیے ہوئے تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے منظور کر لیا ہے، اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ یہ غلبہ دین اور کمال دین اور تکمیل دین کی بشارت سنانے والی آیت جیسے ہی پیارے نبی کا حج ہوا آسمان سے نازل ہو گئی۔ اور حج آپ کا مکمل کیا ہوا؟ حج کے بعد کی زندگی یوں کہیے کہ بس سفر آخرت کی تیاری تھی، اور چنانچہ آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ کو اشارے دے دیے تھے، اور آپ بھی حج کے بعد سے ہی گفتگو میں
اپنی مختلف اداؤں سے، اپنی مختلف اعمال سے امت کو یہ پیغام دینے لگے کہ اب میرا قیام دنیا میں بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور یہ پیغام اور یہ اشارے آپ نے حج سے ہی دینے شروع کر دیے۔ حج میں جب آپ صحابہ سے مخاطب ہوئے، وہاں واضح الفاظ میں آپ نے فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں اس سرزمین پر، اس مقام پر شاید یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے، آج کے بعد شاید اس سرزمین پر، اس شہر مکہ میں تم سے شاید مل نہ سکوں گا۔ اور پھر جب آپ نے گفتگو فرمائی، وصیت کے طور پہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدہ ابدا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ ترکتو کی تعبیر پہ غور کیجئے، آپ ترکتو فرما کر گویا یہ بتا دے رہے ہیں اب میں جا رہا ہوں، میں رخصت ہو رہا ہوں، دنیا سے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدہ ابدا، تمہارے درمیان ایسی چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ مدینہ لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر۔ مدینے میں بھی آپ دیکھیں گے آپ نے حج کے بعد بہت ساری ایسی باتیں کی جن سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ شاید آپ چند مہینوں کے مہمان ہیں یا چند ہفتوں کے مہمان ہیں۔ شہداء احد کے مقبرے کو تشریف لے گئے۔ شہداء احد کا مقبرہ جہاں تھا، جو مدینے سے تقریباً 10 کلومیٹر باہر، شہداء احد کے مقبرے کے پاس گئے آپ، اور جا کر آپ نے باقاعدہ ان کی قبروں پہ نماز پڑھی، یا ایک روایت کے مطابق دعا کی۔ صلی اللہ علیہم کے الفاظ آتے ہیں، اس کی دونوں تفسیریں کی گئی ہے۔ شہداء احد کو دفن ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال بعد ان کی قبر پہ جا کے آپ نے وہاں نماز پڑھی یا دعا کی۔ شارحین حدیث نے اس کی توجیہ کی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کو بھی الوداع کہنے کے لیے گویا گئے تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میری آخری دعا تمہارے لیے، اب تو میں بھی اس عالم میں آ رہا ہوں جس عالم میں کہ تم ہو۔ ایک مجلس جمی ہوئی تھی، مجلس میں امہات المومنین بھی تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ زاروں قطار رونے لگیں۔ جب وہ رونے لگیں تو آپ نے پھر قریب کیا اور پھر کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ آپ کی بار خوش ہو گئیں۔ مجلس ختم ہوئی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا فاطمہ اللہ کے نبی نے کیا تم سے کہا تھا؟ پہلے تم رونے لگیں، بعد میں کچھ کہا تم ہنسنے لگیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یہ اللہ کے نبی میرے ابا جان کی راز کی بات ہے، میں راز کی بات میں افشا نہیں کرنا چاہوں گی۔ ام المومنین کو اندازہ تھا کہ کیا بات کہی گئی ہوگی، اسی لیے پیارے نبی کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سے پھر ام المومنین نے پوچھا فاطمہ اب تو بتاؤ اس مجلس میں پیارے نبی نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ پہلی مرتبہ تم رونے لگیں، دوسری مرتبہ تم خوش ہو گئیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا ہاں اب بتا سکتی ہوں، پہلی مرتبہ جب میں روئی تھی ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا تھا کہ بیٹی دنیا سے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر جب میں رونے لگی ابا جان نے مجھے قریب کیا، قریب کر کے کہا بیٹا رونا مت، اس لیے کہ میرے رشتہ داروں میں میرے بعد مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہی ہو۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہو گئی۔ اور آپ دیکھیے پیارے نبی کی وفات کے صرف 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا کو الوداع کہہ گئیں، پیارے نبی نے جیسی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضرات اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اشارے دے دیے تھے۔